اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی. آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں درس حدیث میں. آپ تمام لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ جب بھی اس پروگرام میں ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں ایک حدیث لیتے ہیں اور اسی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ اس میں پیغام کیا ہے, کیا حدیث کے ذریعے باتیں بیان کی جا رہی ہیں. آج بھی ایک حدیث کے حوالے سے گفتگو کریں گے کیونکہ وہ حدیث اکثر جب بھی ہم لوگ سنتے ہیں تو تھوڑا مجبور ہو جاتے ہیں کہ حقیقت میں کہ اگر ہم لوگ نے اس پر عمل نہ کیا تو کیا حقیقت میں ہم مسلمان ہیں یا نہیں. حدیث کو پورا بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آئیے ملاقات کرتے ہیں شو پر. اس وقت چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام علی جناب مولانا جوہر عباس خان صاحب قبلہ. سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آپ تشریف لائیں. اللہ. مول صاحب ایک حدیث ہے, بہت اچھی حدیث ہے, سننے میں بہت اچھا لگتا ہے اور خاص کر اس حدیث کو اس وقت بیان کیا جاتا ہے جب کسی احتجاج میں جاتے ہیں یا احتجاجی جلسہ ہوتا ہے تو اس میں اس حدیث کو خاص کر کوٹ کرتے ہیں اور علماء کرام بھی ممبروں سے بھی بولتے ہیں. وہ حدیث ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک مسلمان بھائی صبح اٹھ کر اپنے مسلمان بھائی کی خبر نہ لے لے یا اس کے بارے میں جانکاری نہ لے لے وہ ہم میں سے نہیں ہے. حدیث بہت بڑی ہے اور اسے سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس میں کیا پیغام ہے. مولانا صاحب, میں صبح اٹھتا ہوں روز الحمدللہ اور تمام ناظرین الحمدللہ لوگ صبح اٹھتے ہیں. اب یہ تو آج کا ایسا ٹائم ہے کہ اگر کسی نے موبائل اٹھایا تو کچھ نیوز وغیرہ پڑھ لیا کہ کیا چل رہا ہے دنیا میں. اس سے مراد کیا ہے اس حدیث سے کہ اگر آپ صبح اٹھ رہے ہیں اور آپ ایک مسلمان بھائی ہیں, دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں اگر آپ خبر گیری نہیں کر رہے ہیں یا ان کی حالت کے اوپر نظر نہیں ہے, حالات کے اوپر, تو آپ ہم میں سے نہیں ہیں, یعنی مسلم نہیں ہیں آپ. کیا مفہوم ہے اس کا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. دیکھیں اس حدیث کے دو حصے ہیں, ایک تو خبر گیری کے حوالے سے اور دوسرا حصہ ہے کہ لیس منا, ہم میں سے نہیں ہے. یہ چیز زیادہ قابل غور ہے. یہ پوری حدیث کیا ہے ایکچولی جو میں نے پڑھا کیونکہ وہ اردو میں ہے. جی, الفاظ اس کے طریقے مختلف ہیں لیکن خود کیا کہتے ہیں پیغمبر اسلام سے بھی ہے اور چھٹے امام سے بھی ہے. مختلف حدیثیں ہیں, میں بھی عرض کروں گا کہ جو اپنے برادر مومن بھائی کا خیال نہ رکھے. ٹھیک ہے. اچھا, تو سب سے پہلے میں عرض کر دوں کہ یہ جو لیسا منا کا جو فارمیٹ ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہمارا شعبہ ہے فقہ الحدیث کا, یعنی حدیث کے الفاظ اور اس کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کو سمجھا کیسے جائے. اوکے. تو یہ لیسا منا اس بات کی علامت یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے, بلکہ یہ لیسا منا اس بات کی علامت ہے کہ اس بات پر ہمیں کتنی توجہ کرنی چاہیے. مثلا میں ایک مثال کسی چیز کو فوکس کرنے کے لیے میں مثال دے دوں. مثلا نماز فجر کے بعد پیغمبر اسلام, اور یہ متفقہ حدیث ہے, واپس آئے تو کیا دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے گھروں میں آگ لگا دوں, اس کے بعد دیکھوں کہ اگلے دن تم نماز فجر میں کیسے نہیں آتے. تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ گھروں میں آگ لگانا شروع کر دیں, سیرت پیغمبر ہے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کتنا برا ہے. ٹھیک ہے. یا مثلا قرآن مجید جہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہم فیہا خالدون, ٹھیک ہے, اس میں ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم کا عذاب دیا جائے گا. تو بعض ہمارے ریسرچ اسکالرس ہیں کہ تھیولوجسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ خالدون کا مطلب یہ نہیں کہ ایک چھوٹے سے گناہ میں انسان کو ساری زندگی اس کو وہ بھی ساری زندگی یہاں والی بھی نہیں, وہ قیامت والی ساری زندگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بہت زیادہ برا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لیسا منا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان مسلمان نہیں ہے. یا مثلا چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیسا منا من استخف الصلاۃ یا استخف بالصلاۃ, ہم میں سے نہیں ہے کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے. اچھا, غور فرما رہے ہیں. تو نماز میں تو ہم میں سے اکثر لوگ اس کو ہلکا ہی ہے, مطلب ہلکا سمجھتے ہیں یا اس کو زیادہ توجہ نہیں دیتے, پوسٹ پون کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم جا کر کلمہ پڑھیں دوبارہ. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کام کو معصومین کی نظر میں کتنی اہمیت والا سمجھا جاتا ہے. اس کام کو معصومین کی نظر میں کتنی زیادہ اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے. اب آئیں اس کے اوپر. تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنے برادر مومن کی خبر نہ لیتا ہو. اس کے لیے خود پیغمبر اسلام نے اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ فی عون المؤمن, اللہ مومن کی مدد تب تک کرتا رہتا ہے مادام المؤمن فی عون اخیہ, جب تک مومن اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. یعنی اگر آپ کو اللہ کی مدد چاہیے تو یہ در حقیقت اسلام کا سوسائٹی اسٹرکچر بنانے کا طریقہ ہے کہ پڑوسیوں کے بارے میں یا رشتہ داروں کے بارے میں یا خاندان والوں کے بارے میں یا بچوں کے بارے میں اس طرح کی روایتیں یا احادیث جو ہمیں ملتی ہیں, یہ اس لیے نہیں ہے
کہ اس سے اللہ کو کوئی فائدہ ہو. حالانکہ اللہ کو تو ہمارے نماز روزے سے بھی کوئی فائدہ نہیں, لیکن اگر فرض کر لیں نماز روزے سے اللہ کو فائدہ ہو, لیکن اگر ہم اپنے برادر مومن کا خیال رکھ رہے ہیں تو اس سے اللہ کا کیا فائدہ؟ اس سے صرف اور صرف جو سوسائٹی کا اسٹرکچر ہے وہ مضبوط رہے. لہٰذا چونکہ اس کے اوپر اتنا فوکس اسلام کا اتنا زیادہ ہے کہ ایک دوسرے کی لوگ خبر لیتے رہیں, ایک دوسرے سے تعلقات بہتر رہے, لوگوں میں آپسی تعلقات, نماز جماعت کا ثواب یا مسجد میں نماز کا ثواب زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب آپ جائیں گے تو آپ کے تعلقات بڑھیں گے, ایک دوسرے سے ملیں گے, ایک دوسرے سے سلام دعا کریں گے. حتیٰ یہ کہ جب آپ کو سلام کیا جاتا ہے تو جواب سلام واجب قرار دیا گیا, تاکہ اس کا کوئی ایسا میسج نہ جائے کہ سلام کا جواب نہ دو تب بھی چلتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ باؤنڈیشن ایک دوسرے کی مومنین کی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہونی چاہیے اس کے اوپر اسلام کا فوکس بہت زیادہ ہے. اس لیے یہ جو چیز ہے یہیں سے شروعات ہوتی ہے. مثلا اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ آج صرف اپنے بارے میں خیال رکھنا ہے یا اپنے گھر والوں کا یا اپنے بارے میں سوچنا ہے, تو اس سے یہ وہ چیز ہے کہ جہاں سے آپ کی دن بھر کی تھاٹ بلڈ ہو جاتی ہے. یہیں پر پیغمبر اسلام نے وہ بڑا والا جملہ لیس منا رکھ دیا کہ لیس منا, کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنے برادر مومن کے بارے میں یا اپنے برادر مومن کا خیال نہ رکھے, صبح اٹھے اور شام ہو جائے اس کی لیکن وہ اپنے برادر مومن کے بارے میں کوئی خیال نہ کرے. اب یہ ایک دوسری بحث ہو جائے گی, لیکن پڑوسیوں کے بارے میں اگر ہمسائے میں کوئی انسان بھوکا ہے تو اس کا سوال پڑوسی سے بھی ہوگا, کیا جائے گا اس کا سوال. یا اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ہے تو آپ کے اعمال قابل قبول نہیں. طرح طرح کی روایتیں اس سلسلے میں آتی ہیں. کس لیے؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اگر بھوکا سو گیا تو اس میں آپ کا کوئی رول ہے, نہیں. آپ کا رول اس لیے ہے کہ آپ نے اپنے تعلقات کو اس سے استوار نہیں رکھا. اگر آپ کے تعلقات ہوتے تو آپ کے پڑوس میں رہتا ہوا کبھی بھوکا نہیں سوتا. بالکل بالکل. اچھا, یہ جو حدیث ہے کہ اگر آپ اپنے مومن بھائی کی خبر صبح اٹھ کر نہیں لے رہے ہیں تو اس کو کیا مطلب خبر سے کیا کرنا ہے؟ کہ ہمیں خالی جانکاری حاصل ہو جائے کہ فلاں صاحب بیمار ہیں یا یہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں, ایسا حادثہ پیش آیا ہے, تو یہ سب چیزیں خبر لینے میں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کو گلوبل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے یا ریجنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے یا لوکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے یا ریلیٹیو کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے اس کو؟ کہ جو ہمارا گھر ہے, ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں, اس کو کس نظریے سے ہم اس حدیث کو دیکھیں؟ صبح اٹھ کے ہم گلوبل نیوز پڑھنے لگیں, کیا کریں؟ نہیں, سب سے پہلے وہ جو آپ کہہ رہے تھے ریجنل بلکہ لوکل لیول پر شروعات ہمیشہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم آل انڈیا فیڈریشن کسی بھی چیز کا بنا کر بیٹھ جاتے ہیں, جبکہ شروعات آپ کو اپنے گھر سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. یعنی آپ کو کچھ بھی نیک کام کرنا ہے, حتیٰ کہ ابھی زکوٰۃ فطرہ آپ نے نکالی ہوگی, اس کی شروعات آپ کو اپنے رشتہ داروں سے کرنی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. چونکہ اگر ہر انسان اپنے علاقے کو درست کر لے, اپنے پڑوسیوں سے اپنے تعلقات, اپنے بھائیوں کی خبر لینا شروع کر دے, ایک ساتھ پورا ہندوستان سدھر سکتا ہے. لیکن ایک ساتھ آپ پورے ہندوستان کی ذمہ داری لے لیں, آپ ایک محلے کا بھی کام نہیں کر پائیں گے. بالکل. لہٰذا اسلام کا فوکس زیادہ تر اپنے برادر مومن کے اوپر جو ہے وہ پڑوسی کے بارے میں, اپنے محلے کے بارے میں. خبر گیری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو لگا دیں کہ مجھے بتاتے رہنا کہ کیا چل رہا ہے, نہیں. آپ خود جائیں وہاں پر. اس خبر لینے کا مطلب کیا ہے؟ دو چیزیں. ایک, جیسے ہی آپ اس سے اس کا حال چال پوچھیں گے, آدھا ٹینشن, یہ ہیومن سائیکی ہے, آدھا ٹینشن اس کا وہیں پر ختم ہو جائے گا, ریلیکس ہو جائے گا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ آپ ان مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کریں. ایک روایت ہے کہ من نفس قربت اخیہ المؤمن نفس اللہ قربتہ یوم القیامہ. جو اپنے برادر مومن کی مشکل کو آسان کرے گا, قیامت کے دن اللہ اس کی مشکل کو آسان کرے گا. یہاں آپ اس کی مشکل آسان نہیں کریں, کوئی نہ کوئی کر دے گا, لیکن وہاں والی مشکل اللہ ہی کے ذمے ہے. ہاں, وہاں تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. لہٰذا اگر آپ اس کی مشکل آسان کریں تو در حقیقت آپ اپنے اوپر ترس کھا رہے ہیں. تو خدا بند عالم, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات آسان کی جائیں تو اس دنیا میں آپ اس کی مشکل آسان کریں. اور کیسے آسان ہو سکتی ہے یہ مشکل؟ یعنی مشکل کا آسان کرنا کیسے آسان ہو سکتا ہے؟ وہ جب آپ اپنے پڑوس اور لوکل لیول پر دیکھیں. گلوبل لیول پر آپ اگر کوئی چیریٹی فنڈ قائم کر دیتے ہیں یا ٹرسٹ بنا دیتے ہیں تو اس سے یہ کنفرم نہیں ہو جاتا کہ آپ نے آج کتنا کام کیا. لیکن پڑوس میں جب آپ جاتے ہیں تو حتیٰ کہ آپ صرف سلام دعا یا ہائے ہلو کر لیتے ہیں, اس سے بھی اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ایکچولی ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ دیکھیں آج کی سوسائٹی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. ایون مطلب ایسا ہے کہ بہت ایزی ہے لوگوں کا حال چال لینا. واٹس ایپ ہے, آپ سلام بھیج دیجیے, اپنے اعتبار سے وہ جواب دیں گے. لیکن ان سب کے باوجود بھی ڈر کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کی خبر حاصل کرتے ہیں یا کسی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ بھی اریٹیٹ کرتا ہے کبھی کبھی, یا اس کے بارے میں جانکاری لینا چاہیں تو وہ بھی ہوگا کہ اچھا میرے بارے میں پتہ لگا رہے ہیں.
تو کئی الگ الگ نظریے ہوتے ہیں سوسائٹی میں. تو یہ والا مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ اس حدیث پر عمل نہ کریں. سو کر اٹھیں، یعنی جس انسان کی آپ ڈیلی خبر لے رہے ہوں گے، ہر انسان کے پاس ایسے 2-4 لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، رشتہ دار ہو، تو جس سے آپ کا ڈیلی کنورزیشن ہے، ڈیلی حال چال لے رہے ہیں، اس سے جب آپ پوچھیں گے تو نہیں گھبرائے گا. لیکن اگر سال بھر میں ایک بار آپ جائیں گے تو اسے لگے گا کہ اچھا وہ خبر میری جو اڑی ہے اسی کا مزہ لینے آئے ہیں جی. تو وہ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ریگولر بیسس پر آپ کنٹینیوسلی کسی سے اپنے تعلقات کو بڑھا کر رکھیں، یہ والی حدیث کی سو کر اٹھتے ہی پہلی سوچ آپ کی ہو کہ اگر میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں، میرے یہاں حالات مطلب آپ کے بھائی بہن کزن چاچا بابا ان سب میں بھی اس طرح کا ریلیشن ہونا چاہیے. بالکل بالکل ضروری ہے وہ. اچھا، جیسے کہ اس میں کہا کہ ہم میں سے نہیں ہے، تو یہ چیز ہم لوگ کئی اور حدیثوں میں بھی دیکھتے ہیں. جی. ایسا صرف اسی حدیث میں نہیں ہے. تو مطلب یہ کنفرم ہے کہ مطلب خالی ایمفسائز کرنے کے لیے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے کیا گیا ہے. ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا کہ ہم مطلب دین اسلام سے نکل جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، یا ایسا اگر کچھ اس کو وربل میننگ پر آپ لے جائیں گے تو ہر انسان کو کلمہ پڑھنا پڑے گا دوبارہ. اچھا. ہاں، لہٰذا وہ ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہی ہے جیسے عام زندگی میں کبھی کبھی ماں باپ بول دیتے ہیں نا، اگر یہ کام نہیں کیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری. اب اگلے دن آپ پہنچ جائیں گے، بھائی آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، میں تو اس دن سن کر آیا تھا کہ آپ ٹانگیں توڑیں گے، میں تو منظر دیکھنے آیا ہوں. تو انسان کیا کہے گا کہ نہیں بھائی، وہ ایک فریز ہے، کہا جاتا ہے یہ سمجھانے کے لیے بچے کو کہ یہ کام کتنا برا ہے. ان اپنی باتوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہے. اور حدیثوں میں اگر کہہ رہے ہیں معصومین علیہ السلام یا کوئی رسول کچھ ارشاد فرما رہا ہے تو اس کا اور وزن اہمیت بڑھ جاتی ہے. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، کیونکہ حدیثوں کو سمجھنا ہے نا ایک بہت بڑی بات ہے. کیونکہ کچھ الفاظ رہتے ہیں بہت سمپل لگتے ہیں، لیکن ان کی گہرائی تک پہنچنا بھی بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے. تو جی ہاں ناظرین، آج کی حدیث تھی جو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ صبح اٹھ کر ایک مومن بھائی اپنے دوسرے مومن بھائی کے بارے میں جانکاری حاصل کرے، ان کی خبر لے کہ وہ کس حال میں ہیں. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سوشل ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کیا خوبصورتی کے ساتھ بتایا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے تعلقات کو، رابطے کو برقرار رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل میں. بہت شکریہ.